اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ جمع مؤنث سالم کی بات ہو رہی تھی۔ کہا گیا ہے کہ جمع مؤنث سالم کیسے بنتی ہے، اور پھر جمع مؤنث سالم کے جو قاعدہ کلیہ ہے، قاعدہ عامہ ہے، اس سے تین چیزیں مستثنا ہیں، وہ بیان ہو چکی ہیں۔ فائدہ کے عنوان کے نیچے جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ اگر عین الفعل مفرد کا عین کلمہ معطل ہو، مفرد کا عین کلمہ معطل ہو، جیسے زینب ہے، جوزتن ہے، یا زینب میں یا ہے عین کلمہ اور جوزہ میں وہ، یا عین کلمہ متحرک ہو جیسے شجرتن، تو جمع مؤنث سالم بناتے ہوئے یہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہیں گے، یعنی زینبات، جوزات، شجرتات۔ لیکن یہ جو چند مثالیں آ رہی ہیں، ان میں چونکہ وہ شرائط جمع مؤنث سالم والی نہیں پائی جاتی، لہٰذا ان میں تھوڑی تبدیلی آئے گی۔ جیسے خطوۃن، کسرتن، ان کی فا خطوۃن میں فعل فعل مضموم ہے، کسرتن میں مکسور ہے فعل فعل۔ ان میں فتح معین نہیں ہوتا، بلکہ جائز ہے، آپ ساکن بھی کر سکتے ہیں، فتح بھی دے سکتے ہیں، فا کے تابع بھی لگا سکتے ہیں جب ان کی جمع مؤنث بنائیں گے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر فتح دیں، ٹھیک ہے، بلکہ آپ تین وجہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہہ رہے ہیں خطوات، خطوات عین الفعل ساکن ہے یہاں، خطوات یہاں عین الفعل مفتوح ہے، خطوات یہاں عین الفعل مضموم ہے۔ تو جہاں مضموم ہے وہاں تابع ہے فعل فعل کی، جو فعل فعل مضموم ہے وہاں مضموم ہے۔ اس طرح کسرتن کی جب جمع بنائیں گے ہم، تو وہاں بھی عین الفعل پہ تینوں حرکتیں، تین طرح سے عین الفعل کو پڑھنا جائز ہے۔ سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کسرات، فتح بھی دے سکتے ہیں کسرات، کسرہ بھی دے سکتے ہیں کسرات۔ فَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ مُعْتَلَّةً، ان جملات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ مُعْتَلَّةً، جب عین معطل ہو، یعنی اس مفرد کا عین الفعل معطل ہو، نہ وہ زینب و جوزتن، جس سے زینب ہے، جوزہ ہے، او کانت متحرکتن، یا عین الفعل متحرک ہو، نہ وہ شجرتن، جیسے شجرہ ہے، بقیت علی حال فی الجمع، تو وہ جمع بناتے ہوئے اپنے حال پر باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، صرف الف تا کا اضافہ کریں گے آخر میں۔ اما نحو خطوۃ و کسرۃ مما کانت فاء مضمومۃ او مکسورۃ، لیکن کلمہ خطوہ کسرہ جیسے کلمات جن کا فعل فعل مضموم ہوتا ہے یا مکسور ہو، فلا یتعین فی الفتح، وہاں پر عین الفعل کا فتح پڑھنا متعین نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ عین الفعل پر فتح پڑھیں، بل یجوز و اسکان العین، بلکہ جائز ہے عین الفعل کو ساکن کر دیں، فتحھا یا اس کو فتح دے دیں، و اتباع الفاء یا اس کو فاء الفعل کے تابع لگاتے ہوئے، جو فاء الفعل پر حرکت ہے وہی عین الفعل پر بھی، عین کلمے پر بھی آئے گی۔ فیقال فیہما، پس ان دونوں مثالوں میں
اب یوں کہیں گے جمع بناتے ہوئے خطواتن سکون کے ساتھ، خطواتن فتح عین کے ساتھ، خطواتن عین الفعل کو فعل فعل کے تابع لگاتے ہوئے مضموم، کسراتن کیسراتن 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 تیسری حالت میں فعل فعل کے تابع لگاتے ہوئے جو ہے نا اس کے اوپر عین کے اوپر کسرہ آیا ہے کیسراتن۔ اما صفات المؤنث سے فتجری فی جمعها علی لفظ مفردها مطلقا فیقال فی جمع زخمۃ زخمات، حلوۃ حلوات، جلفۃ جلفات، حسنۃ حسنات، خشنۃ خشنات لا غیر۔ یہ کہتے ہیں کہ جو صفات مؤنث ہیں، پہلی تو بات ہو رہی تھی نا علم کی، اب بات ہے صفات کی۔ صفات جو ہے صفات مؤنث، ان کو جب جمع بنائیں گے تو ان کو جمع بناتے ہوئے جو ہے ان کا جو مفرد ہے اسی کے اوپر جو ہے آپ جمع بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا آپ کہتے ہیں زخمتن، زخمتن الف تا آگے لگائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے مفرد کی ظاہر و تائے تانیث تو ہٹے گی، اس سے تائے تانیث تو ہٹے گی، لیکن یہ ہے کہ الف تا اس کے آگے لگا دی جائے گی مفرد کے۔ زخماتن، حلواتن، جلفاتن، حسناتن، خاشنات، اس میں اور تبدیلی نہیں ہے کہ بس اس میں صرف یہی الف تا کا اضافہ ہوگا، اور وہ جو تائے تانیث ہے ظاہر ہے اس کو ہٹانا پڑے گا۔ مطلقاً سے مراد ہے جو بھی یہ مطلب ہو اس میں صحیح ہو معتل ہو کچھ۔ یطارد جمع المؤنث السالم فی خمسۃ مواضع، 5 مقامات پر جمع مؤنث سالم معروف ہے، رائج ہے۔ پہلا اعلام الاناث، مؤنث کے جو اعلام ہیں نام، ہند ہندات، وردتن وردات۔ ما ختمہ بعلامت تانیث، دوسرا جو علامت تانیث پر جو اسم ختم ہو، جس اسم کے آخر میں مفرد کے آخر میں علامت تانیث ہو اس کی بھی جمع مؤنث سالم بنائی جا سکتی ہے۔ جمیلۃ جمیلات، حما حمیات، سحرا سحراوات۔ المصدر اذا جاوز المصدر اذا جاوز ثلاثة احرفا، مصدر جب ثلاثة احرف ہونا چاہیے تھا، خوب، مصدر جو 3 حروف سے تجاوز کر جائے اس مصدر کی بھی جمع مؤنث سالم بنائی جا سکتی ہے۔ احسان احسانات، تعریف تعریفات۔ المذکر غیر العاقل مصغرا او وصفا، مذکر غیر عاقل سے بھی آپ جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں، چاہے وہ تصغیر ہو یا وصف ہو، صفت ہو، جیسے دریہمن، دریہمات، معدود وصف معدودات۔ وما صدر بابن او ذی من اسماء ما لا یعقل، کہتے ہیں کہ اسماء غیر معقول، غیر ذی العقول جو اسم ہیں ان کے جو اسماء ہیں اور وہ ذی اور ابن سے شروع ہوتے ہیں ان کی بھی آپ جو ہے بنا سکتے ہیں جمع مؤنث سالم، جیسے ابن، آوی، ذی القیدہ۔ یہاں پر کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے بنات و آوی، بنات و آوا، یا ذوات القعدہ، ٹھیک ہے، تو ان کی جمع مؤنث سالم بن سکتی ہے۔ بس یہ 5 مقامات ہیں جہاں جمع مؤنث سالم بن سکتی ہے۔ فوائد: یقتصر فی ما عدا ذلک الاستماع، ان مقامات کے علاوہ یہ جو 5 مقام ذکر ہوئے ہیں یہ تو ہوئے ہیں، یہ قواعد اور شرائط جو بیان ہوئی یہ ہوئی ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے مقامات ہیں وہاں پر سماعی ہے، سماع پر اکتفا کیا جائے گا، جیسے حمامات، اسطبلات، سجلات، سماوات،
امہات، طیبات، شمالات، سرادقات۔ یستثنا من المختوم بالتا، جو مختوم بالتا ہے یعنی ایسا اسم جس کے آخر میں تا ہوتی ہے وہ مستثنا ہے۔ امرأتن، شاتن، امتن، امتن، شفتن، ملتن، ان کی جو جمع ہوتی ہیں جمع مؤنث سالم کے علاوہ بھی آتی ہیں، جمع مؤنث سالم نہیں آتی۔ مثلا امرأتن کی نساؤن، شاتن کی شیاہن، امتن کی اماؤن، امتن کی اممن، ٹھیک ہے، شفتن کی شفاہن، ملتن کی میللن، ان کی نہیں آتی امرأتاتن یا شاتاتن، نہیں، ان کی خاص جمع ہے، مستثنا ہے اس قاعدے سے اور اس جمع کے وزن سے۔ ومن المختوم بألف التانیث، اور وہ جو الف تانیث ہے وہ بھی مستثنا ہے جس کے آخر پر الف تانیث ہے۔ فعلا، افعلو کی مؤنث، فعلا، فعلان کی مؤنث۔ فلا یجمعان جمع مؤنث سالما، ان کی جمع مؤنث سالم نہیں آ سکتی۔ کما لا یجمع مذکر و جمع مذکر سالم، جس طرح ان کے مذکر سالم کی جمع مذکر نہیں آ سکتی، اسی طرح ان کی جمع مؤنث بھی نہیں آ سکتی۔ یعنی فعلا کی جمع مؤنث نہیں آ سکتی، افعال کی جمع مذکر نہیں آ سکتی۔ فعلا کی، فعلا جو مؤنث ہے اس کی جمع مؤنث سالم نہیں آ سکتی، فعلان کی جمع مذکر سالم نہیں آتی۔ الالفاظ الملحقۃ بجمع المؤنث سالم فی اعرابہ ولم تستوف شروطہ، کچھ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں جو ملحق ہیں جمع مؤنث سالم کے ساتھ اعراب میں، جن میں جمع مؤنث سالم بننے کی شرائط موجود نہیں ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ بناتن، اخواتن اور اولاتن، ان کے اعراب وہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کے اعراب وہی ہیں جمع مؤنث سالم والے، لیکن جمع مؤنث سالم نہیں ہے، ملحقات جمع ہیں، کیونکہ ان میں وہ شرائط نہیں ہیں جو انہوں نے پیچھے کہی ہیں۔ وما سمی بہ برکاتن اور رفاتن، یا جیسے برکات اور رفات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے اس کے ملحقات جمع میں سے ہیں۔ صلی اللہ علیہ